مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پروگرام جس کا نام خوشبو دعوت اسلامی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کا آخری پروگرام ہے، اور آج خوشبو دعوت اسلامی میں جو ہمارا ٹاپک ہے تحریر بولتی ہے۔ جی ہاں، تحریر کا ایک بڑا شاندار کردار ہوتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بعض جگہوں پر بعض یوں سمجھیے کہ ادوار ایسے بھی گزرے کہ جس میں تحریر کے ذریعے انقلاب آیا، تحریر کے ذریعے قوموں میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آج بھی تحریر کا اثر بہت زیادہ ہے، اور منفی تحریر، منفی کوئی ایسی بات وہ یوں سمجھیے کہ بہت بڑا فساد بھی برپا کر سکتی ہے، اور ایک شاندار تحریر، تعمیری تحریر، اصلاحی تحریر انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی دوسرے پہلو کی طرف ہم بات کریں گے کہ ایسی تحریر لکھی گئی، ایسی تحاریر لکھی گئیں، اس قدر قلم کے ذریعے کام ہوا کہ جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی قسمتوں میں، لاکھوں لوگوں کے کرداروں میں، لاکھوں لوگوں کے کریکٹر بلڈنگ میں ایک شاندار کردار ادا کیا۔ وہ تحریر کون سی ہے؟ آج دعوت اسلامی کہ ان تین شعبہ جات کو ہم نے یوں سمجھیے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے کہ جو تحریر کے کام میں اور تحریر امت تک پہنچانے میں ایک شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ خوبصورت چین ہے، خوبصورت یوں سمجھیے کہ کنیکٹیوٹی ہے کہ ہمارا ایک اسلامک ریسرچ سینٹر ہے جس کو ہم المدینۃ العلمیہ کہتے ہیں، کہ جو پہلے تو دیکھیں سب سے مین چیز ہے کہ تحریر کے لیے آتھینٹک مواد کریٹ کرنا، ایسی چیز مہیا کرنا جو صحت مند ہو، پروف ہو، اور جس کو پڑھنے کے بعد سیٹسفیکشن بھی ہو اور جس پر عمل کرنے کا جی چاہے۔ تو ایک ایسا ادارہ قائم کیا گیا کہ جو ایک تو مشکل کتابیں ہم تک آسان کر کے پہنچائے، ترجمہ کر کے پہنچائے، اور پھر ہمیں اگر دنیا بھر کو کوئی کتابیں دینی ہے تو پراپر علماء کا ایک بورڈ ہو جو ہمیں لکھ کر وہ کتابیں دے۔ تو ایک ڈپارٹمنٹ المدینۃ العلمیہ، پھر ان کتابوں کو دنیا میں پہنچایا کیسے جائے، اس کے لیے پھر ایک ڈپارٹمنٹ بنا جس کا نام مکتبۃ المدینہ، کہ جس نے جناب ان کتابوں کو چھاپ پر لاکھوں نہیں اب تک شاید کروڑوں کی تعداد میں کتابیں پوری دنیا کے کئی ملکوں تک پہنچائیں۔ اور پھر جب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جناب صرف اردو میں کام نہیں چلے گا، اگر دنیا بھر میں کام کرنا ہے، نعرہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو پھر ان لوگوں کی زبانوں میں کام کرنا ہوگا۔ تو پھر ایک اور ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، ٹرانسلیشن مجلس، مجلس تراجم، جس نے پھر ان کتابوں کے مختلف زبانوں میں ترجمے کرنے شروع کیے، اور شارٹ سپین کے اندر وہ کام کر دکھایا۔ ناظرین، اتنی زبانوں میں ترجمے ہو گئے کہ شاید ہم نے اتنی زبانوں کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ میرے اس پروگرام میں میں ان تینوں مجالس کے ذمہ داران کو مرحبا کہوں گا، اور ہم اسی چین سے چلتے ہیں، ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے بات کر لیتے ہیں المدینۃ العلمیہ کی، پھر بات کریں گے مکتبۃ المدینہ کی، اور پھر بات کریں گے مجلس تراجم کی۔ تو ماشاءاللہ رکن شورا شاہد مدنی بھائی بھی ہیں، ان کے شعبے کے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی عدنان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کو مدنی چینل پر آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو مرحبا کہیں گے۔ آئیے اس سے پہلے کہ المدینۃ العلمیہ والوں سے بات کریں، ایک چھوٹی سی ویڈیو پریزنٹیشن ہے، یہ شعبہ کیسے کام کرتا ہے، آئیے پہلے دیکھتے ہیں۔ علم دین کو معاشرے میں عام کرنے کے سلسلے میں تحقیق شدہ لٹریچر کی آسان زبان میں فراہمی کی غرض سے دعوت اسلامی نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا علمی ادارہ قائم کیا جائے جہاں اسلامک اسکالرز باقاعدہ تحقیق کے بعد اہم ترین موضوعات پر مستند لٹریچر کی فراہمی کو یقینی بنائیں، جس کے بعد سال 2001 میں المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی بنیاد رکھی گئی۔ اب تک 773 سے زائد کتب و رسائل کی تصنیف و تالیف کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے، جن میں علوم قرآن و حدیث، فقہ، تصوف و روحانیت، اسلامی تاریخ، اسلامک کلچر جیسے اہم موضوعات کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں معاون کہانیوں پر مشتمل کتب اور اسکول و کالجز کے لیے قرآنی تعلیمات کا نصاب شامل ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی رہنمائی اور تربیت کے لیے دعوت اسلامی کے مختلف رسائل اور اہم بیانات کی سافٹ کاپی PDF فارمیٹ میں فراہم کی جا رہی ہیں۔
المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر سے شائع ہونے والی کتب کو دنیا بھر میں اب تک 89 لاکھ سے زائد بار ڈاؤن لوڈ کیا جا چکا ہے۔ اللہ اکبر، کمال کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ کوئی اور تعریف تو بعد میں کرے، شعبے والے تو اس کے بارے میں بعد میں بتائیں گے۔ میں خود اس سے بہت استفادہ میں نے کیا۔ مجھے وہ دن یاد ہیں، اگر میں بات کروں ارلی 90s کی، تو مبلغین دعوت اسلامی کو بیان کرنے کے لیے چند کتابیں میسر ہوتی تھیں، اس سے ہم فوٹو کاپی کرتے تھے، اپنی ڈائری میں لگاتے تھے اور جا کر جناب اس سے بیان کرتے تھے۔ چند کتابیں وہ بھی ظاہر کسی اور مکتبے سے جا کر لینی پڑتی تھی، ہمارا اپنا تو اس طرح کوئی پبلشنگ ادارہ اتنا مضبوط نہیں تھا۔ لیکن اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ بس موضوع آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اور آپ اس پر ٹائپ کریں جا کر ویب سائٹ پر، تو پتہ چلے گا کہ المدینۃ العلمیہ نے اس پر بھی کتاب لکھی ہوئی ہے، اور ایک بعض اوقات ایک موضوع پر کئی چیزیں مل جاتی ہیں، اور پھر اتنا جس کو کہنا مستند مواد۔ دیکھیں، بیان کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایسا مواد ڈھونڈنا کہ آپ بیان کر کے بعد میں پچھتائیں نہ، بعد میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ایسا بھی ہوتا تھا پہلے کہ جناب کسی کتاب سے پڑھا، بیان کر دیا، پھر بعد میں اعتراض آئے کہ بھئی اس کی روایت کہاں سے لی آپ نے، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے؟ تو ہمارے پاس تو کوئی ایسا جواب نہیں ہوتا تھا، ہم نے تو فلاں کتاب میں پڑھ لیا تھا، اب اس کتاب والے نے پیچھے کہاں سے لیا؟ اب تو ایسا ہو گیا ہے ناظرین کہ بس آنکھیں بند کرو، المدینۃ العلمیہ نے اگر ہمیں کوئی مواد دیا ہے تو جس کو کہتے ہیں دھڑلے سے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آپ بیان کریں۔ اور ماشاءاللہ یہ بات میں نے کئی علماء سے سنی کہ ہمارے لیے بھی آسان ہو گیا کہ اب المدینۃ العلمیہ کی کتاب آ گئی ہے تو یہ علماء نے پروف ریڈ کر لیا ہوگا۔ دیکھیں پھر بھی انسان ہے، ہم ہیومن ایرر کی جگہ تو چھوڑیں گے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ایک شاندار انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں، جیسے انہوں نے بتایا کہ لاکھوں تو ڈاؤن لوڈ ہو گئے ہیں، تو لاکھوں کروڑوں کتابیں ان کے ہاتھ سے لکھی گئی، پرنٹ ہو کر لوگوں کے ہاتھوں میں گئی ہے، اور آج ماشاءاللہ اسے پڑھ رہے ہیں۔ میں مرحبا کہوں گا ہماری مجلس کے اسلام کو۔ میں شاہد مدنی بھائی سے بات شروع کرتا ہوں، ہمارے رکن شورا بھی ہیں، شعبے کے ہیڈ بھی ہیں۔ شاہد بھائی یہ کب بنا، یہ شعبہ کس سال اور کب بنا؟ یہ سن 2001 میں اس کا آغاز ہوا تھا جامعۃ المدینہ گستان جوہر سے، ارے واہ ماشاءاللہ، اور سن 2003 میں یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شفٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو ابتدائی طور پر تو 3-4 اسلامی بھائی تھے، اور جب یہاں یہ فیضان مدینہ میں آیا تو اس وقت 5 اسلامی بھائیوں کی تعداد تھی۔ اچھا، اور مدنی چینل کے ناظرین کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اس وقت جو اس کا مدنی عملہ ہے اس کی تعداد 147 ہے، ماشاءاللہ، اور اس میں سے 133 جو ہیں وہ درس نظامی سے فارغ و تحصیل علماء 133 علماء ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 150 کے قریب یوں سمجھیے کہ سٹاف ہے اونلی فار دا ریسرچ آف اسلامک بکس۔ سبحان اللہ، میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے آئی ٹی پر بات کی تھی کہ 100 سے زائد آئی ٹی پروفیشنل، تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ دنیا میں نہیں سمجھتا کہ کسی ریلیجس آرگنائزیشن کے پاس اتنا بڑا آئی ٹی پروفیشنلز کا عملہ ہوگا، اور اسلامک ریسرچ سینٹر میں میری نظر میں تو نہیں ہے کہ ماشاءاللہ ایک آرگنائزیشن کے پاس اتنا بڑا اسلامک ریسرچ سینٹر ہو جس میں اتنے علماء کام کرتے ہوں۔ اب یہ علماء کرتے کیا ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ عدنان بھائی یہ بتائیں اب تک کتنی کتابیں المدینۃ العلمیہ ہمیں دے چکا ہے؟ المدینۃ العلمیہ میں الحمدللہ مختلف انداز میں جو کتابیں بعض سافٹ کاپی کی صورت کے اندر ہوتی ہیں، جسے آپ یوں کہہ لیجئے ہفتہ وار جو اجتماعات کے بیانات ہیں، ٹھیک ہے، یا بعض اور رسائل کی صورت میں ہیں، تو چونکہ دعوت اسلامی کا مقصد جو ہے وہ علم دین کی اشاعت ہے، تو وہ کتابیں جو شائع ہو چکی ہیں ابھی تک کے عرصے میں وہ 773 کتب و رسائل ہیں۔ ارے واہ ماشاءاللہ، تو یعنی، اور جس میں سے 600 سے زائد وہ ہیں جو سافٹ کاپی کی صورت میں ڈاؤن لوڈ کی سہولت کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے ویب سائٹ پر۔ یعنی یہ کتابوں میں سے اکثر کتابیں آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، یہ یعنی 600 وہ ہیں جو ان کے علاوہ ہیں۔ اچھا، باقی یہ ہمارے ہاں مطلب ایسا ہے کہ کتاب بھی دے دی اور پی ڈی ایف بھی دے دی، آپ چاہیں تو مکتبے سے خرید لیں اور چاہیں تو اپنے کمپیوٹر میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو بعض کتابیں وہ ہیں جو پبلش نہیں ہوئی، شائع نہیں ہوئی، رسائل کی صورت میں ہیں وہ، یا اور اس طرح کے مواد ہیں بعض جو علم دین سے ریلیٹڈ مختلف موضوعات پر ہیں، تو ان کی تعداد 600 ہے، اور جو کتابیں ہارڈ کاپی کی صورت کے اندر موجود ہیں وہ 773۔ اچھا، یہ دونوں ملائیں تو 1300 سے زیادہ ہو جاتی ہے، 1300 کے قریب۔ اچھا، پھر 1300 میں ایسا نہیں ہے کہ کئی کتابیں تو ایسی ہیں جو ایک جلد نہیں بلکہ کئی جلدوں پر بھی مشتمل ہیں، تو اس میں یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ سب سے بڑی، اگر میں اب کہوں کہ المدینۃ العلمیہ کی جو سب سے بڑی کاوش کہہ لیں یا بڑا پروجیکٹ کہہ لیں تو وہ کیا ہے اب تک کا؟ اگر جلدوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 10 جلدوں پر جو مقبول عام تفسیر قرآن ہے مفتی قاسم صاحب کی سیرات الجنان، اور یعنی اس کی مقبولیت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے اتنے کم عرصے میں 18 ایڈیشن جو ہے وہ شائع ہو چکے ہیں۔ اور عام طور پر جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی کا 1 ایڈیشن 2 ایڈیشن، اور زیادہ سے زیادہ عام طور پر جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں پبلشرز کی کتابوں کی شائع ہونے کی جو تعداد ہوتی ہے وہ 1000 2000
دوسرا ایڈیشن چھپا 500 چھاپ دی, پھر 1000 چھاپ دی. لیکن ہمارے ہاں تو الحمدللہ رب العالمین بعض کتابیں وہ ہیں جن کا سٹارٹ ہی 25,000 سے شروع ہوتا ہے. اللہ, یعنی ہمارا اگر ایک ایڈیشن کسی کتاب کا ختم ہوا ہے تو اگر ہم معاشرے میں یا جو ایک مارکیٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ اس کے اعتبار سے کئی ایڈیشن ہو گئے, 20 ایڈیشن ہو گئے, 25 ایڈیشن, وہ ایک ہی میں پورا کر دیا آپ نے. باوجود 25,000 10,000 15,000 چھاپنے کے پھر بھی کتابوں کے 8 ایڈیشن 10 ایڈیشن 12 ایڈیشن, یعنی لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ ایک ایک کتاب جو ہے وہ سیل ہوتی ہے, اور یہ اس کی مقبولیت کو اس انداز میں بھی سمجھا. کیا بات ہے, یہ مفتی قاسم صاحب کا واقعی امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. لیکن اس میں المدینۃ العلمیہ والوں نے بھی کام کیا, اور اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ جو مت ہے نا, ایک بات کہی جاتی ہے کہ جناب اب کتاب پڑھنے کا اور پھر مذہبی کتاب پڑھنے کا ذوق ہی ختم ہو گیا, اور واقعی مارکیٹ میں جس طرح بتا رہے ہیں کہ ہزار ایک بار ایڈیشن ہوتا تھا, لیکن یہ دعوت اسلامی نے اس کو بھی بریک کیا کہ لاکھوں کی تعداد میں مذہبی کتابیں چھپ رہی ہیں. ڈاؤن لوڈ اس کے علاوہ ہیں, یعنی ڈاؤن لوڈ ہوتے ہوئے لاکھوں لوگوں کا کتاب خریدنا, یہ بتا رہا ہے کہ علم دین کا شوق کیسے اس ماحول نے پیدا کیا. اس کے علاوہ بتائیں کہ تفسیر قرآن صراط الجنان کے علاوہ بڑا پروجیکٹ. اسی طرح جو ہے وہ مقبول عام پروجیکٹ جو دعوت اسلامی کی ایک یوں کہہ لے پہچان بھی ہے اور ہمارے ماحول کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے, احیاء العلوم. کتاب عربی ہے اور فقہ شافعی, لیکن اس میں تصوف جو ہے وہ غالب ہے. 5 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے, اور یہ بھی 1 لاکھ سے زائد جو ہے وہ شائع ہو چکی ہے ابھی تک, اور اس کے 22 ایڈیشن شائع ہو گئے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات. یعنی یہ اس کتاب کی مقبولیت, یہ امیر اہل سنت کی اس کتاب سے محبت ہے. یعنی امیر اہل سنت کا جملہ کہہ دینا نا کہ مجھے اس سے بہت کچھ ملا ہے. امام غزالی کی جو تعریف بیان کرتے تو بندہ کہتا ہے یہ کتاب گھر میں ہونی چاہیے. ایسے ہی یہ وہ کتابیں ہیں, 1 جلد کی کتاب ہے, 2 جلد کی کتاب ہے, اس کی بھی مقبولیت ہے اپنی جگہ. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں علم دین کے فروغ کا اور لوگوں کا علم دین, ان کی کتابوں کی مقبولیت اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. 5 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے, 10 جلدوں پر اللہ والوں کی باتیں, یہ بھی 60,000 سے زائد اس کی تعداد ہے جو یہ شائع ہو چکی ہے الحمدللہ رب العالمین, اور کئی ایڈیشن جو ہے اس کتاب کے شائع ہو چکے ہیں. ایسے ہی اگر ہم مزید آگے بڑھیں, 2 جلدوں پر کتاب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پر, فیضان فاروق اعظم, ہزاروں کی تعداد میں یہ کتاب بھی پبلش ہو چکی ہے, اس کے بھی کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. ایسے ہی فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بھی کئی ایڈیشن. ایک کتاب آپ بھول گئے ہیں حضرت, وہ کتاب میرا خیال ہے علمیہ کو بوسٹ دینے میں جو پہچان بنی کہ جو بہر شریعت پر آپ لوگوں نے کہا, وہ میں تو جتنے علماء سے ملا ہوں نا, یعنی علماء کی جو نیڈ آپ نے پوری کی ہے نا, یقین کریں کہ وہ تو کمال ہے. یہ کتنی جلدوں پر ہے؟ یہ ابھی اولاً پہلے جو ہے یوں کہہ لیں 3 جلدوں میں تھی, اور اب اس کو 1 جلد چونکہ ضخیم تھی تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ اس کو اٹھانے میں بھی آسانی رہے, تو ضرورت آسانی سے پوری کی جا سکے. یوں 6 جلدوں میں ہے. یہ بھی 1,15,000 سے زائد جو ہے وہ پبلش ہو چکی ہے, اور اس کتاب کی واقعی مقبولیت جو ہے یقین کریں, میں سمجھتا ہوں کہ علمیہ کی جو پہچان بنی, جب ہم شروع میں علماء کے پاس جا کے کتاب لے کر گئے تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آنکھوں میں ان کے آنسو آ جاتے تھے, کیونکہ جو کتاب روز ہی پڑھنی ہے اس کتاب کو اتنا آسان کر دیا, اور اتنا ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی بڑی آسان ہو گئی. ورنہ بہار شریعت جب ہم پرانی والی کھولتے تھے تو 2-4 لائنیں پڑھنے کے بعد تھکن سی فیل ہوتی تھی. اچھا, اب سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بہار شریعت تو پہلے بھی تھی, احیاء العلوم امام غزالی تو صدیوں پرانے صدر الشریعہ نے بہار شریعت عطا فرما دی, اور یہ عربی کتابوں کے نام لے رہے ہیں اللہ والوں کی باتیں یا اس طرح, تو یہ کتابوں میں انہوں نے کیا کام کیا؟ تو بزرگوں نے کر دیا تھا, تو پھر علمیہ والوں کا کیا کمال ہے بھائی؟ تو اب ذرا شاہد بھائی یہ بتائیں فرق کیا ہے اس میں؟ اس میں تخریج کا کام ہوتا ہے. اصل جو کتاب جس سے وہ مسئلہ لیا گیا ہے وہ کون سی کتاب میں ہے, یعنی مثال کے طور پر حدیث پاک کا تو بخاری شریف کی کون سی جلد میں ہے, اور اسی طرح جو ہے مزید اس کو آسان کرنے کی کوشش بھی کی ہے. بہار شریعت آج سے تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں اس کو, اس کے اندر مشکل الفاظ بھی ہیں, تو ان کو آسان کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور جو ہے کمپوزنگ ہے, اور پھر جو ہے الحمدللہ ہر مسئلے کو جدا جدا لکھا گیا ہے. اور ابھی جیسے کتابوں کی بات ہو رہی تھی کہ 1373 کتابیں ہیں جو ساری جو ہے وہ کام جن پر ہوا ہے, اور جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں اگر ہم پیسز کے اعتبار سے لیں تو 5,44,00,000 پیس ہیں جو یہ 5 سالوں کے اندر مکتبۃ المدینہ 5 کروڑ سے زیادہ سیل ہو چکی ہے. انبلیویبل, 5 لاکھ نہیں, 50 لاکھ نہیں, 5 سالوں میں. 5 سال میں. اللہ اکبر, یعنی جب سے علمیہ بنا جب کی آپ بات نہیں کر رہے ہیں, یعنی سن 2022 سے پیچھے جو ہے وہ سن 2017 تک کے درمیان, اور اس میں 2 سال کووڈ کے بھی ہیں.
हाँ, अगर इनमें 2 साल कोविड के हैं जब मकतबे भी काफ़ी महीनों बंद रहे होंगे, तो 5 करोड़ किताबें छप जाना और माशाल्लाह लोगों के हाथों में पहुंच जाना, तो ये समझिए कि पीछे जो हमारी पाइपलाइन है, पीछे हमारी जो सपोर्ट है, वो अल मदीनतुल इल्मिया का ये रिसर्च सेंटर है। और यहाँ एक और मैं बात बताता चलूँ, क्योंकि दीगर नाजरीन भी सुन रहे होंगे, उलमा के लिए, मुबल्लिगीन के लिए, मुबल्लिगात के लिए भी एक कमाल का काम ये है कि हर हफ्ते ये 2 बयान हमें देते हैं। यानी मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हमें रोज़ ही बयान करना होता है, हर दूसरे दिन बयान करना होता है। अब बयान करना है, तैयारी करनी है, नया मौजू। अच्छा जनाब, अब हमें इतनी आसानी हो गई है कि हर हफ्ते जुमेरात का बयान मिल जाएगा, जुम्मे का बयान मिल जाएगा, और अब हमें ये टेंशन नहीं है कि इस बयान को मुझे कहीं वेरीफाई करवाना है। अल मदीनतुल इल्मिया की तरफ से उसमें भी सारे हवाला जात लिखे हैं। तो मैं तो ऑफर करूंगा बाकी उलमा को भी, बाकी जुम्मा पढ़ाने वाले जो खतीब साहिबान हैं, कि अगर आपको हर हफ्ते बयान चाहिए, अच्छा बयान भी उस मौजू से मुताल्लिक है, मुहर्रम का महीना तो मुहर्रम का बयान आएगा, कोई बुजुर्ग का दिन है तो उस बुजुर्ग के दिन से मुताल्लिक बयान आएगा, तो आप इतने कनेक्टिव हो जाएंगे। तो ये दावत-ए-इस्लामी.net पर आप शाया भी कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप फ्री में डाउनलोड कर लें ताकि तमाम उलमा फायदा उठाएं, मुबल्लिगीन फायदा उठाएं। अच्छा यहाँ मैं उन लोगों से भी अर्ज करूंगा जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, आजकल यूट्यूबर बन गए लोग, या अपने चैनल पर बात कर रहे होते हैं, तो आप जब बात करना चाहते हैं दीन पर, तो अल मदीनतुल इल्मिया के कंटेंट को उठा लें, हम तो फ्री ऑफर कर रहे हैं, और उसको पढ़ दें तो इंशाल्लाह आप बड़े जनाब इजी रहेंगे। अदनान भाई, मैं चाहूंगा एक छोटा सा हम टूर करते हैं। वैसे तो किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कुछ नाजरीन को ये बताऊं कि ये देख रहे हैं आप सारी किताबें, मैं समझता हूं कि जैसे सिरातुल जिनान तो लाजवाब ही है ना, लेकिन ये भी जो आपने कुरान पाक पे काम किया है, सुभान अल्लाह, मैंने इस कुरान को जिनको भी दिया है तब तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेजॉरिटी नाजरीन, ये वो कमाल है। मैं चले इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ खोल कर भी दिखाऊं। वैसे तो ये हमारे मकतबतुल मदीना वालों को भी शानदार इसमें काम है, तो कुछ क्रेडिट मकतबे वालों को भी हम देंगे। ये देखिए आप नाजरीन, यानी कुरान पाक बड़े देखे होंगे आपने, मगर ये कंजुल इरफान मा तर्जमतुल कुरान, मुफ्ती कासिम साहब ने इसमें कमाल हमें अता फरमाया। लेकिन ये जो काम हुआ ना नाजरीन, ये मैं नहीं समझता इससे पहले इतना खूबसूरत काम हुआ होगा। ये वाई इन 4 कलर्स, देखें अगर ये पिंक कलर की आयतें हैं तो इसका टॉपिक पिंक कलर में मौजूद है। अब आप कुरान पाक टॉपिक के साथ पढ़ सकेंगे। येलो कलर की आयत, येलो कलर का टॉपिक, रसूलों के सब्र और इमदाद इलाही का बयान। तो अब जब जो कुरान पढ़ने वाला कारी है उसको ऐसा फील हो रहा होगा मैं कुरान समझ कर पढ़ रहा हूं। 2 सफ़े भी पढ़ लिए, अब इस सफ़े पर छोटी सी 3-4 लाइनों की तफसीर भी मौजूद है। इस कदर आसान हो गया कुरान समझना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को कुरान पाक गिफ्ट किया और उनको कहा कि अपने दोस्तों को बांटें, रिश्तेदारों को बांटें, तो 200, 100, 500 कुरान शरीफ उन्होंने तकसीम करने की नीयत की और कईयों ने तकसीम भी किया। तो ये एक शानदार काम हुआ। अब ये सीरतुल अंबिया किताब, अगेन मुफ्ती कासिम साहब, सुभान अल्लाह, लेकिन ये किताब भी कमाल तरीके से बनाई गई और अंबिया इकराम का तारुफ जिस शानदार अंदाज से इस किताब में मौजूद है, अल मदीनतुल इल्मिया ने इस पे भी काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा ये तो हो गई चले कुछ कुरान और हदीस की और बुजुर्गों की किताबें। जो अमीर अहले सुन्नत की किताबें आती हैं वो उस पर भी आप लोग काम करते हैं? जी, अमीर अहले सुन्नत क्योंकि एक ज़बरदस्त मुहर्रिर हैं और मुसन्निफ़ हैं और आपकी तहरीरों को क्योंकि मकबूलियत हासिल है, लोग लेते हैं, पढ़ते हैं, तो आप जो काम करना होता है वो मवाद वगैरह देने के बाद जो टेक्निकल काम है उसको मज़ीद जो है तखरीज वगैरह के काम है या फॉर्मेशन काम है, डिज़ाइनिंग वगैरह का काम है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल मदीनतुल इल्मिया के भाइयों को। अमीर अहले सुन्नत की किताबें तो फिर किस स्पीड से जाती हैं दुनिया में हमने देखा है। फैज़ान सुन्नत के बारे में तो हमने ये सुना है कि उसकी छपाई रुकती ही नहीं है और वो बिकता ही रहती है अमीर अहले सुन्नत के कलम से। यानी अगर मैं ये कहूँ कि जो 5 करोड़ किताबों की बात हुई है तो मेजॉरिटी उसमें, क्या कहेंगे मेरोज भाई, वो अमीर अहले सुन्नत की ये एक और मतलब यूँ कह लें कि खुशाइन बात है। ये जो अभी ये बयान किया गया है, ये अमीर अहले सुन्नत की किताबों के अलावा सिर्फ अल मदीनतुल इल्मिया की किताबें हैं। अच्छा जी, इसमें अमीर अहले सुन्नत की किताबों की तादाद शामिल नहीं है। ये किताब भी अब्दुल हबीब देखिए पहला एडिशन है, 25,000 छपा। देखिए ये किताब भी अमीर अहले सुन्नत की लॉन्च हुई है, माशाअल्लाह तशरीफ रखेंगे तो ये तो और नई बात पता चली कि अमीर अहले सुन्नत की किताबों के अलावा 5 करोड़ हैं। तो उसको मिला के फिर पूछेंगे मेरोज भाई से, तो फिर तो मेरा ख्याल है ये पता नहीं और कितने करोड़ हो गए होंगे, क्योंकि ये तो हॉट सेलिंग जो बुक्स हैं वो माशाअल्लाह हमारे अमीर अहले सुन्नत के कलम से लिखे गए रसाइल। आप देखें ना, हर हफ्ते जब रिसाला पढ़ने की कारकर्दगी सामने आती है तो कई लाख लोग उसे पढ़ रहे होते हैं, तो ये डाउनलोड भी हो रहे होते हैं और ज़ाहिर है कि रिटर्न फॉर्म में भी पढ़ रहे होते हैं। अब चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ। यकीनन अल मदीनतुल इल्मिया इतना शानदार शोबा है। अब ये दोनों हज़रात सोच रहे होंगे हमने तो बात ही पूरी नहीं की, तो साਡਾ टाइम ही खत्म हो गया। तो ये थोड़ा शॉर्ट सिलसिला है, खुशबू ही देनी थी आपको। मजीद आपको खुशबू चाहिए तो अल मदीनतुल इल्मिया को विजिट भी कीजिए और दावत इस्लामी की वेबसाइट को विजिट कीजिए, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ आप जान सकेंगे। अगले डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं, मकतबतुल मदीना की तरफ, और देखते हैं मकतबतुल मदीना कैसे काम करता है। उसकी एक वीडियो प्रेजेंटेशन आपको दिखाते हैं। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना आज से 35 साल कबल 1986 को अमल में आया। मकतबतुल मदीना के ज़ेरे एहतिमाम शाया होने वाले दीनी कुतुब और रसाइल और दीगर प्रोडक्ट की तादाद
कम व बेश 2000 से जायद है। कंजुल ईमान उर्दू इंग्लिश, कंजुल इरफान उर्दू सिंधी 6 जिल्दों पर मुश्तमिल मारिफतुल कुरान, 10 जिल्दों पर मबनी सिरातुल जिनान, सीरतुल अंबिया, सीरत मुस्तफ़ा, फैज़ान सुन्नत, फैज़ान नमाज, गुफ्तगू के आदाब, नमाज के अहकाम, इस्लामी बहनों की नमाज, निसाब, कायदा व नाज़िरा व हिफ्ज़, 8 जिल्दों पर मुश्तमिल अल्लाह वालों की बातें, 6 जिल्दों में दस्तयाब बहार शरीयत, काबिल एजाज़ किताबें हैं। इनके साथ डिजिटल पेन कुरान, मकतबतुल मदीना की शबो रोज़ की काविशों का सबूत व एजाज़ हैं। इस वक्त मजमूई तौर पर 126 ब्रांचेस हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 40 ब्रांचेस मौजूद हैं और 66 से जायद फ्रेंचाइजिस मौजूद हैं। बैरून ममालिक में मकतबतुल मदीना की कम व बेश 40 ब्रांचेस मौजूद हैं। दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होते हुए ऑनलाइन मकतबतुल मदीना के ऑनलाइन ऑर्डर की सहूलत के ज़रिए दावत इस्लामी और मकतबतुल मदीना के ज़ेर एहतमाम शाया की जाने वाली कुतुब व रसाइल की होम डिलीवरी की सहूलत भी दी जा रही है। ऑनलाइन ऑर्डर देने वाले अफराद को पूरे पाकिस्तान में और बैरून मुल्क बजरिया कुरियर सर्विस और पोस्ट ऑफिस सर्विस के जरिए पहुंचाए जाते हैं। इसके साथ ही कराची, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में बजरिया राइडर भी ये सहूलत फराहम की जा रही है। जी नाजरीन, मकतबतुल मदीना अमीर अहले सुन्नत इस शोबे के बारे में कहें कि दावत इस्लामी का दिल, क्योंकि ये ब्लड सप्लाई जिस तरह बॉडी को जो है वो ये करता है, क्या नाम है, दिल करता है, मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी की तहरीर जो हैं, जो किताबें हैं, अमीर अहले सुन्नत की तहरीरें हैं, मदीनतुल इल्मिया की तहरीरें हैं, वो दुनिया भर में पहुंचाता है और एक ज़बरदस्त निज़ाम है। पिछले दिनों हम बैठे थे मकतबतुल मदीना के मशवरे में, तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स के ज़रिए बताया गया कि पाकिस्तान में अगर, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि दुनिया में, वैसे मैं पाकिस्तान की चले बात कर लेता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा इदारा जो मजहबी किताबें छापता है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकतबतुल मदीना है। और जो सेकंड जिसको कहते हैं वो बहुत दूर है, मीलों दूर है। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत क्लोज कंपटीशन है। कंपटीशन तो वैसे भी हम किसी से नहीं करते, क्योंकि हमारी अपनी फॉलोइंगशिप इतनी ज़्यादा है। एक एक किताब, जिस तरह हमारे अदनान भाई ने बताया कि हज़ारों लाखों में बाज़-औक़ात छपती है। अभी किताब के बारे में बता रहे थे, कितनी लाख? इस्लाम की बुनियादी बातें 12 लाख कॉपीज़ जो है, सिर्फ एक किताब है इस्लाम की बुनियादी बातें। तो ये मेरे ख्याल बच्चों के लिए किताब है, इस्लाम की इब्तिदाई बातें सीखने के लिए। ये शायद हमारे निसाब में और हमारे मदरसों में और शामिल मदरसुल मदीना में शामिल है। तो 12 लाख किताब तो एक ही छपी है। तो शायद किसी मजहबी किताब के हवाले से कुरान के अलावा मैं नहीं समझता कि आपको इतनी सारी तादाद मिलेगी। क्या, कैसे हैं महरोज़ भाई, आप ठीक हैं? मरहबा कहेंगे माशाल्लाह। हमारे मकतबतुल मदीना के अहम इस्लामी भाई हैं। मकतबतुल मदीना कब कायम हुआ, पहले इसके बारे में बताएं। 1986 में कायम हुआ। ठीक है। और ये भी फैज़ान अमीर अहले सुन्नत दीगर शोबों की तरह इसमें भी जारी है। असल में अमीर अहले सुन्नत का पहला रिसाला छपा था तज़किरा इमाम अहमद रज़ा, और वो बुनियाद बना मकतबतुल मदीना की। वो गालिबन उस वक्त जब छपा था तो 60 पैसे या 65 पैसे का था, लेकिन आज अल्लाह की रहमत से मकतबतुल मदीना इस पोजीशन पर है आपके सामने 35 साल में कि जितनी किताबों की तादाद और क्वांटिटी और फिगर्स बताए गए, इन सब की खिदमत मकतबतुल मदीना ही करता है। क्योंकि अल मदीनतुल इल्मिया इस्लामिक रिसर्च सेंटर हो या शोबे तराजिम हो, यहाँ से जो भी किताब छपती है ऑलमोस्ट वो मकतबतुल मदीना ही से छपती है और मकतबतुल मदीना ही के प्लेटफॉर्म से कारी या रीडर्स के हाथ में पहुँचती है। मकतबतुल मदीना में कितने लोग काम करते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगे? अब्दुल हबीब भाई, यूँ तो सैकड़ों अफराद हैं अगर हम चेन को देखें तो, लेकिन अजीरों की तादाद जाहिर सी बात है उसमें थोड़ी कम है और हमारे वॉलंटियर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उसकी वजह यह है कि मकतबतुल मदीना के साथ ही एक हमारी मजलिस लिंक करती है जिसका नाम है मजलिस तक़सीम रसाइल। तो वो पाकिस्तान पूरी दुनिया में भी है, इस्लामी बहनों में भी है, इस्लामी भाइयों में भी है, और पाकिस्तान सतह से लेकर डिवीज़न सतह तक हमारी जो तंजीमी चेन है उसमें इसके ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। तो यूँ अगर उसको भी शामिल करें तो ये तादाद हज़ारों में पहुँच जाती है। और हर दावत इस्लामी वाला जो है मकतबतुल मदीना को ऑन करता है तो फिर तादाद आप खुद सोच लें। क्या बात है। लेकिन यहाँ मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि ये प्रॉफिट जो है, यानी नफ़ा और नुकसान कह लें, ये किसी पर्सनल बंदे का है, किसका है ये? देखिए, मकतबतुल मदीना का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इस इदारे ही का है, किसी फ़र्द का नहीं। ठीक है। अभी बात हो रही थी अमीर अहले सुन्नत की कुतुब और रिसाइल की और आपने इसकी कॉस्ट का तस्करा किया, तो अब्दुल हबीब भाई ये भी जहन में रहे कि किताब जो होती है ना उसके लिखने वाले से भी उसकी वैल्यू होती है और उसकी रॉयल्टी बनती है। लिखने वाला जितना अथेंटिक होगा, जितना फेमस होगा, उसी एतबार से उसकी रॉयल्टी होगी। तो हमारी किताबों में अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल्टी इन मानों में तो शामिल ही नहीं होती कि कोई भी लिखने वाला अपना हमसे
प्रॉफिट इन मानों में नहीं ले रहा जितनी होता। मेरी किताबें बिक रही हैं उतने पैसे दो। अमीर अहले सुन्नत ने तो वसीयत ही फरमा दी है। अल्लाह अल्लाह। हालांकि अगर देखा जाए तो मकतबतुल मदीना जो है बहुत बड़ा हिस्सा मकतबतुल मदीना की कामयाबी में अमीर अहले सुन्नत की 100% किताबों का और अव्वलन बयानात का अच्छा है। मैं आपको एक और बात बताऊं, या तो अमीर अहले सुन्नत की किताबों का है जी। या उस किताब की अमीर अहले सुन्नत तारीफ कर दें। जी दो चीजें ना, सेल तो वही करवाते हैं जी, बिल्कुल। कि भाई मैं इहयाउल उलूम की इन्होंने बात की, हमें कहां से पता चला इहयाउल उलूम क्या है भाई? बिल्कुल अमीर अहले सुन्नत का मैंने इस किताब से बहुत कुछ सीखा है, बस हमने ले ली। अब मुफ्ती कासिम साहब की किताब का आना नो डाउट कमाल है, लेकिन अमीर अहले सुन्नत जिस तरह उससे मोहब्बत का, अकीदत का, फिर खरीदने की तरगीब दिलाते हैं, तो बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की कि यानी अब वैसे तो अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी का दिल मकतबे को कहा, मकतबे का दिल अमीर अहले सुन्नत ही है। बिल्कुल ऐसा कि ही। वहीं से चीजें तय हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अमीर अहले सुन्नत और दावत इस्लामी जो हैं वो पायनियर भी हैं और ट्रेंड सेटर भी हैं। बिल्कुल सही आप जो अभी पीछे बात कर रहे थे कि किताबें पढ़ने का रुझान खत्म हो गया, तो इतनी किताबें जो अल्हम्दुलिल्लाह लिखी जा रही हैं, ट्रांसलेट हो रही हैं दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में, और फिर मकतबतुल मदीना उसको प्रिंट कर रहा है, पब्लिश कर रहा है और फिर सेल आउट भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि सेल आउट नहीं हो रही, सिर्फ 100% हो रही है। हमारे वेयर हाउसेज में रखी हुई है, वो सेल आउट हो रही है। तो वो कौन पढ़ रहा है? अगर आप देखें तो अमीर अहले सुन्नत की एक तरगीब पर, और मैं यहाँ पर अपना आंख जिसे कहते हैं ना आई विटनेस हूँ मैं, कि माहनामा फैज़ान मदीना का जो हमने वीक मनाया था उसमें अमीर अहले सुन्नत ने ऐलान करना था, तो मैं खुद कॉल सेंटर में बैठा हुआ था उस वक्त, और अमीर अहले सुन्नत ने अभी ऐलान पूरा भी नहीं किया था। वल्लाह ऐलान पूरा नहीं हुआ था, आधा ऐलान हुआ था और कॉज का ताता बन गया था। और माशाल्लाह ये अल्लाह पाक ने उन्हें तासीर अता फरमाई, ये तो फिर चलता। मकतबतुल मदीना की टॉप सेल आइटम कौन सी, कहते हैं ना सबसे जो टॉप लेवल की आइटम है वो कौन सी, यानी कौन सी किताबें आपकी सबसे ज्यादा? सबसे पहले तो आप यूँ समझ लीजिए कि हकीकत हाल यही है कि अमीर अहले सुन्नत की जो भी किताब, जो भी रिसाला, इवन पम्फलेट है, वो टॉप सेलिंग होता है हमारा, क्योंकि जाहिर सी बात है मकतबतुल मदीना, दावत इस्लामी और अमीर अहले सुन्नत का मुसलमानों में जो एक क्या कहना चाहिए मकाम और मर्तबा और मोहब्बत है, तो उसकी वजह से वो चीज़ अच्छा, वो अंदाज़े तहरीर भी कहीं और नहीं मिलता। जी, वो बहुत सादा ना, इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया। जैसे अभी आप बहार शरीयत का फरमा रहे थे कि बहार शरीयत के इतने एडिशन जारी हो चुके हैं, हालांकि वो फिक्र पर किताब है, आप समझे, अवामी एतबार से कोई वो वाकयात पर मुश्तमिल किताब नहीं है, किस्से नहीं है, कोई तरगीब और तरहीब नहीं है, बल्कि मसाइल हैं शरीयत के, तो वो ज़रा सूखे लगते हैं अवाम को, लेकिन वो भी चल रही है। क्यों चल रही है? कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत तरगीब दिलाते हैं। अच्छा, ऐसे ही तफसीरी जो कलाम है, यानी कलाम पाक जो है, उस पर जो काम है मकतबतुल मदीना के, उसके जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा चलते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि 6.5 साल में, कमोबेश 6.5 साल में, 2014 से 2022 तक 6.5 साल में 2,74,00,000 आर्टिकल्स या तादाद आप समझ लीजिए जो कुरान पाक से रिलेट करते हुए हमने जारी की। या तो तफसीर है या कुरान है या नाज़र कुरान है, कोई या भी ऐसी प्रोडक्ट जो कुरान से रिलेटेड है, वो आपने 2 करोड़ से 2,74,00,000 से ज्यादा, यानी टॉप सेल माशाल्लाह कुरान से रिलेटेड प्रोडक्ट होती है। तफसीर कुरान भी हो गई, तर्जुमा कुरान भी हो गया, माशाल्लाह मुफ्ती कासिम साहब की भी तहरीर बहुत शौक से लोग पढ़ते हैं और माशाल्लाह इंतजार रहता है। तो माशाल्लाह ये टॉप सेल्स जो है हमारी, माशाल्लाह आप देख रहे हैं। और फिर इसमें अब बड़ी जिद्दत भी लाई गई है। चलें, एक तो दुकान पर जाकर परचेज करना था, अब आपने इसको ऑनलाइन भी कर दिया है, फोन करके घर पे भी मंगवा सकते हैं, सब चीजें हैं। हमने तो इतना आसान कर दिया है। आपकी दावत इस्लामी वालों की बरकत से, हमारी शूरा की बरकत से, अमीर अहले सुन्नत की बरकत से। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कोई भी पब्लिशिंग इदारा जो होता है वो अपनी किताब को PDF की सूरत में जारी नहीं करता, और अगर जारी करता है तो फिर वो उन इदारों को देता है, उन साइट्स को देता है जहां से वो PDF कुछ ना कुछ कॉस्ट देकर खरीदी जाती है। खुद मुझे इसका तजर्बा है कि बाज़ों का $100, $50, $25, इवन $1 भी हो तो आप सोचें खुद की लाखों की तादाद में। लेकिन हमारी यहाँ किताब जारी होती है और वहाँ उसकी PDF भी साथ में जारी, अक्सर और बेशतर 90%, 99% ऐसा ही होता है। तो हम कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर नहीं रहे, बल्कि मकतबतुल मदीना की भी जो सारे मामलात हैं वो इसलिए हैं कि दीन इस्लाम की दावत पहुँचे, दीन इस्लाम की रोशन तालीमात घर घर पहुँचे। वैसे आपसे एक बात बताऊं, कुछ लोग तो खुश हैं, कुछ नाराज़ भी हैं। और वो क्यों नाराज़ हैं मकतबे वालों से? वो नाराज़गी की बात ये होती है कि अब चूंकि मैं मकतबतुल मदीना की मजलिस में इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे पता है कि अब हमने ये प्लान कर लिया है कि अमीर अहले सुन्नत से उस प्रोडक्ट का ऐलान कराना है जो पहले मकतबे पे पहुँच जाए।
اگر مکتبے پر نہیں پہنچی اور اس کا اعلان ہو گیا تو جو پبلک نے ہمارا حال کرنا ہے نا کہ بھائی آپ نے اعلان کیا ہمیں وہ پروڈکٹ نہیں مل رہی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, مجھے یو کے سے آج سے کچھ سالوں پرانی بات ہے کہ مجھے میسج آیا کہ خدا رسول کے واسطے جب تک یو کے کوئی کتاب نہ پہنچے نا آپ نے اعلان نہیں کرانا, ورنہ لوگ ہمیں چھوڑتے. اچھا پھر امیر علیہ سنت کتاب کا اعلان بھی کرتے ہیں, پھر ساتھ دعا بھی دے دیتے ہیں, یا اللہ جو پڑھے اس کا بیڑا پار ہو جائے, اس کی رزق میں برکت. تو بولا ہمیں دعا کیسے ملے گی, کتاب کیوں نہیں ہے آپ کے پاس, کر کیا رہے ہو یہاں پر یو کے والوں. اب ہم نے پلان کیا, جیسے یہ انگلش ترجمہ قرآن کنز الایمان مجھے یاد ہے, ہم نے جب تک وہ یو کے پہنچایا نہیں, ساؤتھ افریقہ پہنچایا نہیں, کیونکہ وہ پروڈکٹ بھی انگلش کی تھی, وہاں زیادہ چلنے والی تھی. اور یہ بڑی کمال کا کنز الایمان ترجمہ جو انگلش میں آیا, مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب نے بھی یہ کمال ہمیں پروڈکٹ عطا فرمائی. تو ہم اب اس کو بڑا خیال رکھتے ہیں کہ بھائی پہلے چیز پہنچ جائے, اور پھر اس کے باوجود بھی لاکھوں کتابیں چھاپ لیں پھر بھی پرابلم ہے. آج کل قوم ناراض ہے آپ سے. یہ ایک شاندار پروڈکٹ آپ لے آئے ہیں, اور یہ ہے ڈیجیٹل پین قرآن. آئیے میں ذرا تھوڑا سا ناظرین کو اب یہ کتاب دیکھیں. اب یہ کتاب مطلب یوں دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کی پروڈکٹ ہے, اور یہ ڈیجیٹل پین قرآن, یقین کریں فیضان قرآن ڈیجیٹل پین جس کو دیا وہ دیوانہ ہی ہو گیا ہے. اور جب سے ہم نے اس کی جس کو کہہ رہے ایڈورٹیزمنٹ کی ہے, اب یہ چائنا سے بن کر آتا ہے, ایک کنٹینر نے منگوایا اور اس کے بعد جناب ختم ہو گیا. اب تو اب ہر طرف سے فون ہے, ہر طرف سے میسج ہیں. تو یہ پرابلم ہے, مگر گڈ پرابلم ہے. ہمیں تو لگتا تھا مہنگا ہے بھائی, 5,000 بیچنا آسان نہیں ہے. اب ہم نے 10-15 ہزار کا آرڈر دے دیا ہے. تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ اس قدر شوق ہے لوگوں کو. اور جب میں یہ کنز الایمان انگلش کی بات کر رہا تھا, سبحان اللہ, جو یہاں بھی پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کو شوق ہے. اور اچھا بعض اوقات کچھ لوگ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو انگریزی بہتر کروانا, تو بھائی قرآن پاک کے ترجمے کے ذریعے انگریزی بہتر کر لیں اور انشاءاللہ ان کو قرآن بھی ملے گا. تو یہ کنز الایمان انگلش میں موجود ہے. آپ ماہنامہ فیضان مدینہ بھی انگلش میں جاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ. فیضان مدینہ 6 زبانوں میں جاری ہو رہا ہے, 6 زبانوں میں. ابھی جو آپ نے بات کی میں اس کو انڈوز کرنا چاہ رہا تھا کہ انگلش لرننگ کا جو ہے نا بڑا کریز ہے, اور ہونا بھی چاہیے, ٹھیک ہے, اگر اس کے بینیفٹس ہیں تو اس کے لیے میں نے خود یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا جو انگلش ورژن ہے اس کو بہت مفید پایا ہے, اس اعتبار سے کہ ایک تو اس کے جو مضامین ورائٹی کتنی ہے, کھولیں کوالٹی بھی دکھائیں نا, کیسے ٹاپکس ہیں ناظرین. اور واقعی آپ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, کچھ لوگ میں نے دیکھا, میں کل ڈاکٹر کو وزٹ کریں تو باہر ویٹنگ ایریا میں کچھ رسائل پڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہر مہینے آپ کے آفس میں پہنچ جائے گا, آپ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کے لیے نمبر موجود ہے, ہر مہینے آپ کے پاس پہنچے گا, ہر مہینے یہ ریلیز ہوتا ہے. جی ہر مہینے جاری, 6 زبانوں میں بتا رہے ہیں, 6 زبانوں میں, اردو, عربی, انگلش, ہندی, گجراتی اور بنگلہ میں بھی جاری ہو رہا ہے. واہ بھائی واہ. اور یہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جاتا ہے, انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا. اس میں عبدالحفیظ بچوں کے لیے بالخصوص اگر پڑھوائیں نا تو اس میں مضامین زیادہ ہوتے ہیں, ورائٹی ہوتی ہے, مختصر ہوتے ہیں, زبان آسان. کیا بات ہے. تو انشاءاللہ لرننگ پروسیس جو ہے نا وہ بہت جلدی, یقین کرے بیان کے لیے بھی ورائٹی جو ہے فیضان مدینہ ماہنامہ سے مل جاتی ہے. آپ کو بیان کرنا ہے, آپ نے صرف ماہنامہ فیضان مدینہ کھولنا ہے, اتنے ٹاپک ہوں گے کہ آپ کو کوئی ٹاپک کلک کر جائے گا اور آپ اس پہ درس بیان کر سکتے ہیں. ایک کال لیتے ہیں اور پھر تیسری مجلس کی طرف موو کرتے ہیں. جی میرا آج بھی آپ سے سوال ہے کہ ہندی میں کون کون سی اچھی کتابیں ہیں وہ بتا دیں, اور جنتی زیور بھی ہندی میں ہے یا نہیں. چلیں, ہمارا اگلا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے ہی ٹرانسلیشن مجلس, تو تیار ہو جائے بھائی سندھی میں کون کون سی کتابیں ہیں. آئیے بتاتے ہیں, ہماری تحریر بولتی ہے پروگرام کے اندر جو تیسری مجلس جس کی تحریر کا ترجمہ بھی بڑا بولتا ہے جناب, اور کتنی زبانوں میں بولتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. آئیے پہلے ان کی کچھ پریزنٹیشن دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی کی جانب سے دین اسلام کی تعلیمات کو اردو کے ساتھ ساتھ دیگر مقامی اور دنیا بھر میں بولی جانے والی مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے پہنچانے کی غرض سے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ کا قیام 2005 میں عمل میں آیا. اس شعبے کے تحت ترجمہ کرتے وقت پیشہ ورانہ مہارت اور شرعی احتیاطی تقاضوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے, جس کے تحت مختلف مراحل یعنی ترجمہ, تقابل, ایڈیٹنگ, ریویو یعنی اہل زبان کی طرف سے نظر ثانی, فارمیشن, ڈیزائننگ, پروف ریڈنگ اور شرعی اعتبار سے ایڈیٹنگ شامل ہیں. ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت مزید 4 ذیلی شعبے ریجنل ٹرانسلیشن, شعبہ فیضان قرآن, انگلش ٹرانسلیشن اور اوورسیز لینگویجز ٹرانسلیشن کام کرتے ہیں, جن کے تحت اب تک 29 زبانوں میں ترجمہ قرآن کی کوششیں جاری و ساری ہیں, اور انشاءاللہ انگلش, بنگلہ, اٹالین اور پنجابی زبان میں ترجمہ قرآن اسی سال 2022 پر منظر عام پر آ جائیں گے. انگلش ٹرانسلیشن کے شعبے کے تحت 869 کتب و رسائل کا ترجمہ ہو چکا ہے. ساتھ ہی کنز العرفان ما حاشیہ افہام القرآن مکمل ہو چکا ہے. بہار شریعت انگلش پر بھی کام شروع ہو چکا ہے. اوورسیز لینگویجز ٹرانسلیشن کے شعبے کے تحت دعوت اسلامی کی مختلف مطبوعات دنیا میں بولی جانے والی 37 زبانوں میں ٹرانسلیٹ کی جاتی ہیں، جن میں عربی، چائنیز، اسپینش،
فرینچ، جرمن، ترکش، ڈچ، ڈینش، انڈونیشین، پرتگیز شامل ہیں۔ اس شعبے کے تحت اب تک 2650 کتب و رسائل کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ جی ناظرین، کمال کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور یقین کریں جب بھی ان کی کارکردگی دیکھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک شعبے کے اندر اتنی زبانوں میں ٹرانسلیشن، سبحان اللہ، کیونکہ ڈائیورسٹی بہت ہے۔ دعوت اسلامی دنیا بھر میں پیغام پہنچا چکی ہے، ہر کونے سے ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہے کہ ہماری زبان میں ہم امیر اہل سنت کی تحریر چاہتے ہیں، ہماری زبان میں ہم مکتبۃ المدینہ کی پروڈکٹ چاہتے ہیں۔ تو مجلس ٹرانسلیشن کے اسلام پہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرحبا کہیں گے۔ مجلس ٹرانسلیشن کب بنی تھی، یہ کب اسٹارٹ ہوا تھا؟ ابھی بھائی 2005 میں اس کا قیام ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اب تک 5760 کتب و رسائل کا ترجمہ مختلف زبانوں میں۔ اللہ اکبر، 5000 سے 760 5760 کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ بولنا بڑا آسان ہے، علماء سمجھ رہے ہوں گے، اس طرح کے پروفیشنل سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنا ہیوج ورک ہے۔ کچھ کام آپ کو بتاتے ہیں، ذرا مختلف زبانیں بتائیں نا ہمارے ناظرین کو جو آپ نے کام کیے ہیں۔ جی حضور، اس میں انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے، چائنیز میں ہوتا ہے، جرمن، فرینچ، اٹالین، نارویجن، تامل، ہندی، گجراتی، بنگالی ہے، سواحلی ہے، ہاؤسا ہے۔ ریجنل لینگویجز میں آپ آ جائیں تو سندھی ہے، پشتو ہے، ارے واہ، بروہی ہے، ان سب زبانوں میں الحمدللہ۔ کیا بات ہے جناب۔ تو آپ آپ کے کچھ پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں۔ تامل زبان، میں چاہوں گا ذرا کیمرہ مین دیکھیں اگر اس کو کور کر سکیں تو تامل زبان یہ سری لنکا میں بھی بولی جاتی ہے، فار ایسٹ میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں۔ تو یہ تامل زبان میں کتاب ہے۔ اب اوپر ہاں انمول ہیرے، یہ بڑا پیارا رسالہ ہے گفتگو سے متعلق، یہ وہ ہے۔ کیا آپ نے پڑھ لی ہے؟ نہیں، اوپر لکھا ہے، اچھا کیا، میں نے کہا تھا ان کو کہ کہیں اوپر بھائی اردو میں بھی تو لکھیں یا انگلش میں لکھیں، میں خیر تامل نہیں جانتا ہوں۔ دوسری پروڈکٹ ہے جناب، یہ ہے زبان، کیا ہے یہ؟ چیچوا، یعنی یہ نائجیریا کی ہے جی، یہ افریقن لینگویج ہے، چیچوا۔ چلے بھائی، کتنی مشکل زبان ہے، نام اس کا مشکل ہے، اور یہ غسل کا طریقہ، یہ کتاب ماشاءاللہ موجود ہے۔ اچھا پھر آگے چلیں تو 101 مدنی پھول اٹالین زبان میں، اللہ اکبر، یورپی زبان اٹالین میں یہ 101 مدنی پھول۔ کچھ بڑی کتابوں کی طرف بھی چلتے ہیں۔ یہ انگریزی میں کمال، غیبت کی تباہ کاریاں کتاب ہے ناظرین، اور یہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن اور بڑی پروفیشنل انداز ہے۔ میں نے کئی پروفیشنلز لوگوں کو یہ کتاب جب تحفے میں دی تو جو اس کی لک ہے، جو اس کی بائنڈنگ ہے، جو اس کی ماشاءاللہ فارمیشن ہے، ون آف دا بیوٹیفل، اور یہ کتاب تو کمال ہے نا۔ یعنی میں ایک مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، کہتے ہیں پچھلے 1400 سالوں میں غیبت کے موضوع پر اتنی ڈیٹیل کتاب تو نہیں آئی ہے جو امیر اہل سنت نے عطا فرمائی ہے۔ امیر اہل سنت کی یوں سمجھیے کہ شاہکار کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور اس کا بڑا شاندار انگلش ٹرانسلیشن اور بہت شاندار انداز میں اس کو پیش کیا گیا۔ اچھا اب آتے ہیں جناب، ٹرانسلیشن کی بات چل رہی ہے تو یہ سندھی زبان میں، سندھی زبان ہے صحیح؟ جی، ہاں، سندھی ترجمہ قرآن سندھی زبان میں۔ سندھ کے ہمارے بھائیوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ یہ سندھی زبان میں ترجمہ کنز العرفان، اس میں حاشیہ بھی ہے، اس میں حاشیہ بھی موجود ہے، سبحان اللہ، افہام القرآن، وہی والا جو ہم اردو دیکھ رہے تھے، اچھا اس کا یہ سندھی ورژن بھی آ گیا، سبحان اللہ۔ اچھا پھر آگے چلتے ہیں تو یہ کتاب دیکھیں، 130 عاشقان رسول کی جو حکایات ہے، عشق رسول سے بھرپور کتاب ہے، 130 پیرابلز آف ڈیووٹیز آف رسول، پڑھتے جائیں اور یوں سمجھے مدینے کی یادوں میں کھوتے جائیں۔ اب اس کی بھی جو خوبصورتی ہے، جو جس پروفیشنل انداز میں آپ دیکھیں اس کی پوری تفصیل اور جس طرح یہ بک بنائی جاتی ہے، اور جو اس کا انداز ہے کہ بندہ لے اور پڑھنا شروع کر دے، تو ہمارے انگلش ویورز کے لیے تو تحائف کی یوں سمجھے کہ زبردست چیزیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیگر زبانوں میں، واقعی کئی زبانیں تو ایسی ہیں، میں سمجھتا ہوں if I'm not wrong، ان میں شاید مذہبی کوئی کتاب ٹرانسلیٹ ہوئی نہیں ہوگی۔ کچھ دور دراز کے علاقے ایسے ہیں جہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت کی یا جن بڑے بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں، وہ کتاب پہلی بار اگر ٹرانسلیٹ ہوئی تو وہ ہماری دعوت اسلامی کی برکتوں سے ہوئی۔ اچھا جناب، دا سبلائم بایوگرافی آف دا فائنل میسنجر آف اللہ، یہ نوجوانوں کے لیے جو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا جو انداز اپنایا گیا ہے، تو بہرحال کمال ہے ناظرین۔ 45 لینگویجز، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا کام ہے۔ آپ تشریف رکھیں گے یہاں، میں ایک سجیشن بھی دینا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ یار کوئی تھوڑے پیسوں میں بڑا ثواب بتا دو، ٹھیک ہے نا، یا کوئی ثواب جاریہ والا کام بتا دو، میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کچھ لوگوں کو مشورہ دیا تھا کہ یار ٹرانسلیشن مجلس والوں سے دوستی کر لو، یہ کسی بھی کتاب کا ٹرانسلیٹ کروائیں نا، آپ اس ٹرانسلیشن کی کاسٹ بیئر کر لو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک بار آپ نے ٹرانسلیشن کرانی ہے، اب یہ کتاب شاید صدیوں چھپتی رہے گی، ہر کتاب کے اندر سمجھ لے گویا آپ کا حصہ ہو گیا، تو ان کو ظاہر ٹرانسلیشن کی کاسٹ دینی پڑتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، تحریر بولتی ہے، اور دعوت اسلامی نے
ऑथेंटिक इस्लामिक तहरीर को फैलाने में जो किरदार अदा किया है, मैं नहीं समझता कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में इसकी कोई और मिसाल मिलती होगी, और ये काम अभी और आगे बढ़ रहा है। अल मदीनतुल इल्मिया की शुरू में बात हुई थी, इसका एक बहुत खूबसूरत तारुफनामा भी यकीनन ये भी मकतबतुल मदीना नहीं छापा होगा, तो ये मौजूद है और आप इसको हासिल भी कर सकते हैं। उलमा के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है, ताकि ये पता चले कि 2001 से 2021 तक इन्होंने कौन सी किताबें छापी और किस तरह ये शोबा काम करता है। तो बड़ा शानदार इसमें तारुफ है, तो इसको आप चाहें तो हासिल भी कर सकते हैं। रॉ मटेरियल इनका होता है, किचन हमारा ही होता है। किचन आपका ही होता है जनाब, खाने वाले हमें, भाई हमें तैयार खाना दे देते हैं ये लोग। चले जनाब, एक कॉल लेते हैं और फिर आपसे इजाज़त भी लेते हैं जी। मोहम्मद नवाज अतारी रहीम यार खान से, रुकने शुरा का सिलसिला तहरीर बोलती है, बहुत प्यारा चल रहा है, जिससे हमारे इल्म में बहुत सारा इजाफा हो रहा है। रुकने शुरा की बारगाह में अर्ज है, मौलाना अरशद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान में कोई किताब लिखी है, अगर है तो उसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। और मकतबतुल मदीना की इस वक्त तक कितनी किताबें टोटल हो चुकी हैं अमीर अहले सुन्नत की जो मदीनातुल इल्मिया ने छापी हैं, इसके बारे में भी रहनुमाई फरमा दीजिए। मेरी और मेरे घर वालों की 12 दीनी कामों में साथ देने वाले इस्लाम भाइयों के लिए बेहिसाब ईमान की हिफाजत की दुआ कर दीजिए। अल्लाह हम सबके ईमानों की हिफाजत फरमाए, बेहिसाब मगफरत फरमाए। तकरीबन 8 लाख किताबें बहाना सेल होती है मकतबतुल मदीना से, जो सालाना 1 करोड़ के करीब बन जाती हैं। अगेन ये किताबें हैं, बाकी जो डाउनलोड होता है वो इसके अलावा है। रईसुत तहरीर के बारे में गालिबन पूछ रहे थे अरशद अली कादरी साहब, उनकी किताब जुल्फ़ो ज़ंजीर तो मेरा ख्याल है हमारे मकतबे से नहीं छपती है। अकीदा आखिरत उनकी किताब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना से शायद शुदा है। बकिया उनकी सीरत पर जो है क़िबला रुकन शुरा जो एक मजमून लिखते हैं, बुजुर्गों को याद रखिए, तो उसके तहत गालिबन उनका तज़किरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, हमें इजाज़त दीजिए। नादरीन, खुशबू दावत इस्लामी प्रोग्राम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, कुछ खुशबू आपने महसूस की होगी, दुआओं में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक़बूल जा